بسم الله الرحمن الرحيم. پھر ہم اس مومن کو حیات طیبہ کرتے ہیں. دیکھیے آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیات طیبہ کی شرط دو بنا رکھی ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ انسان عمل صالح انجام دے، اور عمل صالح وہ کر ہی نہیں سکتا سوائے اس لیے کہ وہ مومن ہے. اور جب انسان عمل صالح انجام دے گا اور مومن ہوگا تو اللہ اسے حیات طیبہ عطا کرے گا. دیکھیے بعض اوقات قرآنی منظور سے اگر ہم آیات کو دیکھیں گے تو جو ہمارے منظور ہے، جو انسانی منظور ہے، وہ قرآنی منظور سے اختلاف اور بہت زیادہ اختلاف نظر آتا ہے. کیونکہ جب ہم کسی آیت کو یا کسی قرآن کے فکر کو غور کرتے ہیں تو بسا اوقات ہمیں قرآن نے جو کہا ہے وہ فکر اور اس قرآن کے اس جملے سے جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ چیز مختلف نظر آتی ہے. مثلاً عام انسانوں نے
جب دیکھا اس کے زبان میں طاقت سخن ہے تو اسے سخنور کہہ دیا، اگر اس کے بازو میں مچھلیاں تڑپ رہی ہیں تو اسے طاقتور کہہ دیا۔ یہ انسان نے ایک طریقہ بنایا اور انسان نے ایک تصویر بنائی کہ زندہ انسان اسے کہتے ہیں، جو بولتا رہے، جو طاقت سے چلتا رہے، کلام کرتا رہے، اسے کہتے ہیں زندگی۔ اس کے مقابلے میں انسان نے کہا کہ جیسے ہی انسان بولنا چھوڑ دے، انسان کلام کرنا چھوڑ دے، انسان حرکت کرنا چھوڑ دے، اسے کہتے ہیں موت۔ یہی تناظر جب ہم قرآنی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو جس حیات کی تعریف ہم نے بنا رکھی ہے کہ انسان جب کلام کرے، انسان جب بولے، انسان جب چلے پھرے تو اسے کہتے ہیں زندگی۔ یہ انسانی تناظر سے حیات کی ایک تعریف ہم نے معین کی، اور موت کی ہم نے تعریف کی کہ جیسے ہی جسم اور روح کا انفصال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں موت۔ اسے ہم نے قرآنی تناظر سے نہیں، انسانی تناظر سے حیات و موت کی تعریف کی، مگر قرآن نے ہمارے اس تناظر کو انکار کرتے ہوئے کہا کہ جسے تم زندہ سمجھتے ہو وہ زندہ نہیں ہے بلکہ وہ موت ہے، اور جسے تم موت سمجھتے ہو وہ موت نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہمیں کہتی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ یہ قرآن نے بتایا کہ جسے تم موت سمجھتے ہو کہ جسم اور روح میں انفصال ہو جائے موت ہے، یہ موت نہیں ہے۔ قرآن نے منع کیا ہے، فکروں کو پردہ بیٹھا دیا ہے، پہرا بیٹھا دیا ہے کہ تم مجھے موت نہیں تسلیم کرنا۔ قسم خدا کی اس آیت کو ہم سمجھ نہ سکتے اگر کربلا کے میدان میں حسین نے نوکے نیزہ سے قرآن کی تلاوت نہ کی ہوتی۔ لہذا موت کا حسین نے نظریہ بدلا، موت کی تعریف بدلی، لیکن ہم نے کیا کہا؟ جو چلے پھرے اسے کہتے ہیں زندہ، اسے کہتے ہیں زندگی۔ مگر قرآن کی ایک آیت اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے مدد لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعیتم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائیں، لما لیحییکم، تاکہ وہ تمہیں حیات بخشے۔ پتہ چلا کہ انسان بظاہر جو کھاتا پیتا ہے، چلتا ہے اور اقرار ایمان کرتا ہے، اقرار اسلام کرتا ہے، یہ حیات نہیں ہے بلکہ رسول کی آواز پر لبیک کہنے کا نام حیات ہے۔ اب اگر حیات تلاش کرنا ہے تو پہاڑ کی چوٹیوں کو نہیں ملے گا بلکہ رسول کی آواز پر لبیک کہنا پڑے گا۔ اگر رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان میں چلا جائے، قلوب و نرغیادہ میں کیوں نہ رہے، اسے حیات ملے گی۔ اگر یہی انسان رسول کی آواز پر لبیک نہ کہے، پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف بھاگنے لگے، یہ مردہ ہے۔ یہ قرآن ہی تناظر ہے۔ ہم نے کہا کہ انسان نے جو حیات سمجھا اور موت کی تعریف سمجھی، قرآن نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ لیکن جس آیت کی ہم نے تلاوت کی اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے جس نے عمل صالح انجام دیا وہ مومن ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ انشاءاللہ ایک بات پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت میں اپنے بندوں سے کہا ہے تمہیں زندہ نہیں رہنا ہے، بس زندہ نہیں رہنا ہے بلکہ حیات طیبہ کے ساتھ زندہ رہنا ہے، ورنہ اگر صرف زندہ رہتے تو جانور میں تمہارے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلوب جو ہے وہ حیات طیبہ ہے، حیات دوسری نہیں، حیات طیبہ ہے۔ اب حیات طیبہ کو ہم سمجھے کیسے؟ دیکھیں، جب ہم حیات طیبہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، ایک قاعدہ ہے، کسی بھی چیز کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اس کے ضد کو سمجھا جائے۔ اگر ہم علم کی عظمتوں کا اقرار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جہالتی کثافتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر ہمیں نور کی عظمتوں کا احساس کرنا ہے تو ہمیں تاریخ راتوں میں گرنا پڑے گا۔ یہی سے ہمیں فرق نظر آئے گا کہ نور کتنا اہم ہے، علم کتنا اہم ہے۔ تو ہمیں سمجھنا ہے
حیات طیبہ، حیات طیبہ کسے کہتے ہیں کہ عام طور پر اگر حیات طیبہ کی تعریف کریں اردو زبان میں تو حیات طیبہ کسے کہتے ہیں؟ اچھی زندگی، خوشحال زندگی اسے کہتے ہیں حیات طیبہ۔ اس کے مقابلے میں جو لازم چیز آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حیات طیبہ کا مقابل کیا ہے؟ حیات خبیثہ، عام طور پر جو سمجھا جائے۔ لیکن قرآن میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حیات طیبہ کے مقابل میں کہیں پر بھی حیات خبیثہ کا ذکر ہی نہیں۔ قرآن میں تقریباً 78 مقام پر حیات کا استعمال کیا گیا ہے، مگر حیات طیبہ کے مقابلے میں حیات خبیثہ کا استعمال نہیں کیا گیا۔ لیکن جب ہم ترجمہ کرنے پڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حیات طیبہ کے مقابلے میں حیات خبیثہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کس چیز کیا لاتے ہیں؟ حیات دنیا۔ کیا کہتے ہیں؟ حیات دنیا، یعنی آخرت کی زندگی اچھی زندگی مانتے ہیں، اور آخرت کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ حیات دنیا، یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت مانتے ہیں۔ یہی تو ہم مفہوم ہے۔ جبکہ اگر آپ اس دنیا کی تعریف دیکھیں تو دنیا کسے کہتے ہیں؟ اور یہ عجیب مسئلہ ہے، جب دنیا کی انسان باتیں کرتا ہے تو فوراً امیر المومنین کو وہ قول آتا ہے جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا سے تو میں نے 3 بار طلاق دے دیا۔ آیا امیر المومنین نے اس دنیا کو طلاق دیا ہے جو بین السماء والارض ہے؟ یہ دنیا ہے۔ اگر اس دنیا کو امیر المومنین نے طلاق دیا ہوتا تو یاد رکھیے گا یہ دنیا متجر اولیاء اللہ ہے، یہ دنیا مزرعہ ہے۔ اگر امیر المومنین نے اس دنیا کو طلاق دیا ہوتا تو پھر دنیا میں انسان کس لیے آیا ہے؟ یہ دنیا ہماری پرواز طے کرے گا، یہ دنیا ہمیں بتائے گی کہ کون صدر مظلم ملائکہ بننے والا ہے، کون اولئک بالعنان کون ازل کی منزل میں جانے والا ہے۔ بغیر اس دنیا میں رہے ہم اپنے مقام کو نہیں حاصل کر سکتے، تو آخر انسان کرے کیا؟ اس دنیا کو ہم نے یہی سمجھا۔ لیکن یاد رکھیے گا جب بھی بات آتی ہے دنیا کی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ حیات دنیا کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ حیات دنیا کا ترجمہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی، یہی تو عام طور پر ہے دنیا کی زندگی۔ مگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں بھی دنیا اور حیات کا تذکرہ ہوا ہے وہاں پر اللہ نے کہا الحیات الدنیا، الحیات الدنیا۔ جہاں پر ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ حیات الدنیا، مضاف مضاف علیہ کا، دنیا کی زندگی۔ جبکہ جملہ کیا ہے؟ الحیات الدنیا، صفت موصوف ہے۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا کسے کہتے ہیں کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا اس میں تفضیل ہے، دنی کا مؤنث ہے۔ دیکھیے جیسے اعلیٰ کے اسم موضوع مؤنث کیا ہے؟ اس میں تفضیل مؤنث کیا ہوگا؟ حلیہ۔ اسی طریقے سے علماء کا عالم کا علماء۔ اسی طریقے سے اگر ہم آپ اٹھا لیں گے کتاب کو تو ایک چیز آتی ہے دنی۔ دنی کسے کہتے ہیں؟ پست سے۔ دنی کسے کہتے ہیں؟ پست۔ مثلا 2 انسان اگر قابل ترین ہے، فاضل ترین ہے تو ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم۔ یعنی اگر دونوں پڑھے لکھے ہوں اور دونوں میں تمیز پیدا کرنا ہو تو ہم صیغہ لاتے اس میں تفضیل کا، آپ عالم ہیں جناب عالم ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں یہ فاضل ہیں، یہ افضل ہیں، یہ تو فاضل و افضل کا ہو گیا۔ لیکن مقابلے میں جب پستی کی تشریح کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ شخص دنی ہے۔ اور جب مذکر کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ دنی ہے، یہ ادنا ہے، یہ پست ہے، یہ پستر ہے۔ بھائی جب مذکر کے لیے آپ صیغہ لا سکتے ہیں تو مؤنث کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جب مؤنث کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ دنی ہے، یہ ادنا ہے، مؤنث کو کہتے ہیں دنیا۔ یہاں پر حیات طیبہ کی جو تعریف میں جو اللہ نے رکھا ہے وہ الحیات الدنیا، حیات طیبہ کہتے ہیں اخروی زندگی، اچھی زندگی، اس کے مقابلے میں کہتے ہیں پست زندگی۔ اور امیر المومنین نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں اس دنیا کو طلاق دیتا ہوں، بلکہ پست زندگی کو طلاق دیتا ہوں۔ اور پست زندگی کسے کہتے ہیں؟ پست زندگی اور بلند اور حیات طیبہ کی تشریح ہوئی۔ دیکھیں حیات طیبہ کسے کہتے ہیں؟ حیات طیبہ کہتے ہیں جس میں عمل صالح انجام دیا جائے، تب اللہ انسان کو حیات طیبہ دے گا۔
اور عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ساری انسان کی زندگی ایک چیز ہو، اس زندگی کا مرکز ایک ہے، محور ایک ہے، وہ خدا وحدہ لا شریک کے لیے۔ اگر انسان کی پوری زندگی اور ہر خیر ہر کام اس لیے کرے تاکہ اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، اسے کہتے ہیں حیات طیبہ۔ اس کے مقابلے میں اگر شیطان کا تقرب حاصل ہو تو اسے کہتے ہیں حیات دنیا۔ اگر انسان علم حاصل کرے، علم کے ساتھ انسان تک تکبر آنے لگے، غرور آنے لگے، تو یہ علم انسان کے لیے حیات دنیا ہے۔ مگر یہی علم انسان کو اللہ کا تقرب دے دے، اسے حیات طیبہ کہتے ہیں۔ یہی چیز انسان کے پاس دولت کی ہے، اگر یہ دولت انسان کو شیطان کے قریب کر دے تو حیات دنیا ہے، اگر اللہ کے قریب کر دے تو حیات طیبہ ہے۔ اور یہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے اس کو بتایا، ورنہ آپ توجہ فرمائیں، جس نے عمل صالح انجام دیا وہ بڑی تنگست رہا۔ اب قرآن کی یہ آیت من اعرض عن ذکری وَلَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَ، قرآن مجید کی آیت ہے، جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا اس کو تنگی والی زندگی ملے۔ کیسی تنگی زندگی ملے گی؟ آپ دیکھیے، جس نے اسلام نہیں قبول کیا وہ ہندوستان کا سب سے بڑا آدمی ہے، انل امبانی، دھیرو بھائی امبانی، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہندوستان کے سب سے بڑے پیسے والے ہیں جو اللہ کے قریب تک نہیں جا سکتے، مگر ان کی زندگی دیکھ لیجیے ہم سے لاکھ گنا اچھی ہے۔ تو کیا اسے اللہ نے حیات طیبہ دے دیا اور ہمیں حیات زنکا دیا ہے؟ یہیں سے ہمیں فرق سمجھنا چاہیے۔ حیات طیبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ رہے، ہمارے پاس بہت زیادہ دولت رہے۔ دولت معیار نہیں ہے، اللہ معیار ہے۔ اگر انسان کے پاس اللہ رہے تو بولو وہ بوریے پر بیٹھے گا، وقت کا بادشاہ بھی عزت کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھے گا، پیسوں سے عزت نہیں ہے، علم سے عزت ہوا کرتی ہے، ورنہ مسند رسول پر بیٹھنے والا جھوٹا خلیفہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے لولا ان لہلک عمر۔ سبحان اللہ۔ یہ سب اللہ کی طرف سے عزت ملی ہے، اللہ کی طرف سے وقار ملا ہے، لہذا جو وقار ملنے والا ہے، جو عزت ملنے والی ہے، وہ اللہ کے تقرب سے عزت ملنے والی ہے، اللہ کے ذریعے سے عزت ملنے والی ہے۔ ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے ائمہ کی پوری حیات طیبہ مشکلوں میں گزری ہوئی ہے، قید میں رہی ہے، خاکوں پہ گزری ہے۔ تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہمارے ائمہ کے پاس حیات طیبہ نہیں تھی، حیات طیبہ تھی، مگر وہ حیات طیبہ تھی جو قرآن مراد دے رہا ہے، جس حیات کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے وہ حیات طیبہ تھی۔ ورنہ ہم نے پوری تاریخ دیکھ کے مقابل میں کہ بنی امیہ سے لے کر کے بنی عباس نے صدی تک کئی صدی تک انہوں نے حکومت کی، مگر قرآن نے کہیں بھی ان کو عزت نہیں دیا، قرآن نے ان کو کہیں بھی سراہا نہیں ہے۔ مقابل میں جو ہمیشہ اپنی دولت کے نشے میں چوب رہا مگر اسے لہجہ بھر میں بھی اگر حیات طیبہ سمجھ میں آ جاتی ہے، تو رات کی تاریکی میں بھی اگر حسین کے پاس چلا جاتا ہے تو قدموں میں حیات طیبہ پا لیتا ہے، تو حسین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ حیات طیبہ ہے، یہ حیات ہے جو حیات دنیا دوسرے حیات دنیا میں بھی اس سے حیات طیبہ تلاش کر لیا اور اس کے لیے اللہ نے آخرت رکھا۔ اب کربلا کے میدان میں ہمیں یہی بتایا ہے کہ حیات طیبہ کے لیے انسان کو سب کچھ قربان کرنا پڑے، تو انسان کو سوچنا نہیں چاہیے، انسان کو تعامل نہیں کرنا چاہیے۔ اور جناب حر نے بتایا کہ اگر وقت پڑے تو حیات طیبہ کے حصول کے لیے سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ اور امام حسین نے بتایا کہ ہم اہل بیت کریم ہیں، ہم اہل بیت اپنے اصحاب کو، اپنے چاہنے والوں کو عزت دیتے ہیں، اور اس قدر عزت دیتے ہیں کہ اس چاہنے والوں نے اگر خطا کے طور پر غلطی سے بھی اگر اس نے ہماری بے عزتی کی، ہماری بے حرمتی کی، پھر بھی ہم اس کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، اور جب اس پر برا وقت پڑتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی نسبت کو بجاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے میدان میں روایت بتاتی ہے جب جناب حر امام حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بچے کو مرنے کی اجازت دے دیے، تو جناب حر کا بیٹا
کربلا کے میدان میں جا کر اپنے آپ کو شہید کر دیتا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ امام حسین نے جناب حر کو پکڑا، کہا حر جوان بیٹے کی میت ہے، بوڑھا باپ نہیں جایا کرتا۔ اللہ اکبر، یہی تو حسین نے معیار بیان کیا کہ کبھی بھی اگر جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے تو بوڑھا باپ نہیں جاتا، مگر ہائے رے غربت حسین، کربلا کے میدان میں حسین پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب علی اکبر نے آواز دی اے بابا جان میرا آخری سلام قبول ہو، تو حسین گرتے پڑتے علی اکبر کے پاس گئے، مگر کسی نے حسین کو سہارا نہ دیا۔ روایت بتاتی ہے یہی اس اہل بیت کا امتیاز رہا، انہوں نے روایت بتاتی ہے کہ حسین نے بتایا کہ جبھی بھی اگر کسی پر برا وقت پڑے تو ان کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ ہمدردی دینا، ان کو ضرورت پڑی تو حسین نے ساتھ دیا، مگر حسین کو ضرورت پڑی تو کسی نے ساتھ دیا۔ شاید یہی وجہ ہے کربلا کے میدان سے جب 11 محرم الحرام کو اہل حرم کا قافلہ جانے لگا، جناب سید سجاد نے دیکھا باپ کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہے، سید سجاد کی حالت بگڑنے لگی۔ جناب زینب نے کہا اے بیٹا میں تمہاری کیا حالت دیکھتی ہوں۔ جناب سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں انصاف کیجئے، جس کا جوان بیٹا اس کے بے غسل و کفن پڑا رہے، اے پھوپھی اماں مجھے کیسے صبر نہ آئے گا۔ روایت بتاتی ہے زینب نے کہا اے اللہ میرے سجاد کی حفاظت کرنا، میرے سجاد کو صبر دے دے۔ اللہ اکبر، روایت بتاتی ہے میں نے پڑھا ہے روایتوں میں ایک مقام ایسا آیا جیسے ہی جناب زینب کی محمل جناب امام حسین کے لاش سے گزری، جناب زینب نے اپنے آپ کو خود سے گرا لیا اور کہا اے حسین زینب کو معاف کر دینا، زینب تمہیں غسل نہیں دے سکتی، زینب تمہیں کفن نہیں دے سکتی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ لعنة الله عليهم لعنة الله عليهم يا رب الحسين نغفر لسان الشكر واللسان يا رب الحسين نغفر لسان الشكر واللسان يا رب الحسين نغفر لسان الشكر واللسان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا اللہ خود واسطہ محمد والی محمد کے طہارت کے ذکر یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے احباب کو بخش دے یا اللہ، جس مرحوم کے لیے جو مجلس کا انعقاد کیا یا اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند فرما، محمد والی محمد کے ساتھ مخصوص فرما یا اللہ، ہم پریشان حال میں پریشانوں کو دور کر دے یا اللہ، ہم مقرین ہمارے فرض کو ادا کر دے یا اللہ، جو لوگ بے اولاد ہیں اولاد مدینات یا اللہ بہت پریشان ہو گئے، کوئی پریشانی حال میں یا اللہ، بہترین دعا یہ ہے کہ مان اثر کے ظہر میں تعظیم کرنا اور ہم کن قوان انسان سے معاف کرنا سبل من انك تقبل گزارش ہے کہ باقی رسول باقی نصر اخلاق تلاوت فرما کر زوار حسین ابن جواد حسین زیارت حسین ابن جواد حسین ناظمین خاتم حسین حسن علی محمد عیسی بن اور